بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بحریہ کالج مجید انصاری سے میں آپ کی اردو کی ٹیچر میمونہ، اور ہم آج جماعت چہارم کا سبق آمنہ اور نیلی مچھلی پڑھیں گے۔ اسلام آباد کے قریب ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں تھا جو خوبصورت پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ پہاڑوں سے گھرا ہوا یعنی اس کے چاروں طرف پہاڑ تھے۔ اس گاؤں میں بہت کم لوگ رہتے تھے۔ گاؤں میں ایک بہت خوبصورت جھیل تھی جس کا پانی ٹھنڈا اور اتنا شفاف تھا، شفاف یعنی نہایت صاف، کہ پانی کی سطح سے مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھیں۔ جھیل میں نیلی نام کی ایک مچھلی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ نیلی کو گانا گانے اور نظمیں سننے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز جب وہ کھانا ڈھونڈنے گھر سے نکلی تو اسے موسیقی کی آواز آئی۔ موسیقی کہتے ہیں گیت کو۔ نیلی نے آواز کی سمت میں تیرنا شروع کیا۔ سمت میں نے جس طرف سے اس کو آواز آ رہی تھی اس نے اس طرف تیرنا شروع کیا۔ جھیل کی سطح کے نزدیک نیلی کو آمنہ نظر آئی جو نظم پڑھ رہی تھی اور مچھلیوں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ آمنہ جھیل کے پاس ہی اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ جب آمنہ نے نیلی مچھلی کو دیکھا تو اسے بہت اچھی لگی۔ اس کے بعد جب بھی آمنہ جھیل کی سیر کو آتی تو نیلی کو دانہ ضرور ڈالتی۔ ایک دن نیلی مزے سے پانی میں تیر رہی تھی کہ اسے پانی تھوڑا گدلا معلوم ہوا۔ گدلا کہتے ہیں میلا۔ اسے پانی سے زہریلی بدبو بھی آنے لگی۔ نیلی پریشانی کے عالم میں جب گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے چھوٹے بہن بھائی بیمار پڑے ہیں، انہیں سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے۔ نیلی گھبرا کر جھیل کی سطح تک آئی تو اسے اپنی پرانی سہیلی سنہری مچھلی نظر آئی۔ سنہری بھی بہت بیمار لگ رہی تھی۔ نیلی نے جب اس کا حال پوچھا تو سنہری نے کہا کہ کل سے میرے گھر کے قریب موجود پانی کچھ عجیب سا ہے، مجھے سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ نیلی نے گھبرا کر کہا کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے؟ سنہری نے جواب دیا کہ جھیل کے پاس ہی ایک نئی فیکٹری بنی ہے، اس فیکٹری کا مالک سارا گندا اور زہریلا پانی ہماری جھیل میں پھینک رہا ہے، جس سے ہماری جھیل آلودہ ہو رہی ہے۔ آلودہ کہتے ہیں گندی۔ نیلی پریشان ہو کر بولی کہ اگر اسی طرح گندا اور زہریلا پانی جھیل میں آتا رہا تو سب مچھلیاں مر جائیں گی۔ ابھی سنہری اور نیلی یہ بات کر ہی رہی تھی کہ ان کو تھوڑے دور ایک پائپ نظر آیا۔ اس سے پہلے اپنی جان بچا کر بھاگتے گندے پانی کا ایک ریلا آیا۔ ریلا کہتے ہیں سیلاب کو۔ وہ ریلا سنہری اور نیلی مچھلی کو بہا کر لے گیا۔ اس دن جب آمنہ اپنے گھر سے باہر نکلی تو اس کو جھیل پہلے سے مختلف لگی۔ جھیل سے بدبو بھی آ رہی تھی اور پانی بھی بہت گدلا تھا۔ گدلا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ میلا۔ جھیل کے پاس پہنچ کر آمنہ کو کچھ مری ہوئی مچھلیاں نظر آئیں۔ انہی مچھلیوں میں نیلی بھی تھی۔ غم سے آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے فیکٹری کے مالک سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب آمنہ نے فیکٹری کے مالک کو ساری مسئلے سے آگاہ کیا مطلب ان کو بتایا تو انہوں نے تسلی دی کہ تھوڑا سا گندا پانی جھیل کی خوبصورتی خراب نہیں کرے گا۔ آمنہ نے فیکٹری کے مالک کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن فیکٹری کے مالک کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ آمنہ کے ذہن میں منصوبہ آیا۔ اس نے فیکٹری کا گندا پانی ایک بالٹی میں ڈالا اور فیکٹری مالک کے دفتر کے فرش پر گرا دیا۔ سیٹھ صاحب جب بدبو سے گھبرا کر دفتر سے باہر آئے تو آمنہ نے بڑے احترام سے پوچھا کہ اگر آپ تھوڑے سے گندے پانی کی بدبو برداشت نہیں کر سکے تو مچھلیاں کیسے برداشت کرتی ہوں گی؟ فیکٹری کے مالک خاموش ہو گئے۔ انہوں نے گندے پانی کو ٹھکانے لگانے کا مناسب انتظام کیا۔ اس طرح باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئیں۔ آلودگی کا مطلب میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ گندگی۔ تو بچوں ہمیں اپنے ارد گرد بہت ساری ایسی فیکٹریاں نظر آتی ہیں جو ہمارے دریاؤں اور سمندروں کا پانی آلودہ کر رہی ہیں، جس سے ہمارے سمندر میں رہنے والی مخلوق خطرے میں ہے۔ اب ہم اس سبق کا کچھ مشقی کام کریں گے۔ تو ہمارا سوال نمبر 1 ہے کہ سبق میں جو مشکل الفاظ موجود ہیں ان کے توڑ نیچے دیے گئے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے مناسب جوڑ بنائیں۔ تو ہمارا پہلا لفظ ہے شف اور فاف، تو یہ کیا لفظ بنے گا؟ شفاف۔ اسی طرح آپ نے باقی کے الفاظ کو جوڑ کر لکھنا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیں۔ میں نے آپ کو سبق پڑھاتے ہوئے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بتائے ہیں، انہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اس سوال کے جوابات کے گرد دائرہ بنائیں گے۔ تو ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ ہے جھیل کا پانی اتنا شفاف تھا کہ اس میں مچھلیاں تیرتی نظر آتی تھیں۔ شفاف کا مطلب کیا ہوگا؟ نہایت صاف، ٹھنڈا یا سفید؟ اس کا جواب ہوگا نہایت صاف۔ نیلی کو موسیقی کی آواز آئی۔ موسیقی کا کیا مطلب ہوگا؟ مچھلیوں، جانور یا گیت؟ اس کا صحیح جواب ہوگا گیت۔ جھیل کا پانی فیکٹری کی وجہ سے گدلا ہو گیا۔ گدلا کا کیا مطلب ہوگا؟ سفید، میلا یا بدبودار؟ اس کا صحیح جواب ہوگا میلا۔
نمبر 4 جھیل کا پانی آلودہ ہو رہا تھا۔ آلودہ کا کیا مطلب ہوگا؟ ٹھنڈا، گندا یا گرم؟ اس کا صحیح جواب ہوگا گندا۔ نمبر 5 گندے پانی کا ریلا نیلی اور سنہری کو بہا کر لے گیا۔ ریلا کا کیا مطلب ہوگا؟ شور، قطرہ یا سیلاب؟ اس کا صحیح جواب ہے سیلاب۔ درج ذیل الفاظ میں جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست کریں۔ نمبر 1 آواز کی سمت میں نیلی نے شروع کیا تیرنا۔ نیلی نے آواز کی سمت میں تیرنا شروع کیا۔ نمبر 2 اس سے آ رہی ہے بھی بدبو، اس سے بدبو بھی آ رہی ہے۔ اور یوں باقی آلودگی مچھلیاں سے بچ گئیں، اور یوں باقی مچھلیاں آلودگی سے بچ گئیں۔ نمبر 4 ہے آیا منصوبہ آمنہ کے ذہن میں منصوبہ آیا۔ ہمارا اگلا سوال ہے کہ نیچے دیے گئے ٹیبل میں کالم الف میں مذکر الفاظ دیے گئے ہیں اور کالم بے میں مؤنث الفاظ دیے گئے ہیں۔ ان دونوں کالموں کی ترتیب میں فرق ہے۔ کالم الف میں موجود مذکر کو کالم بے میں موجود درست مؤنث سے ملائیں۔ مذکر ہیں مرغا، مینڈک، بلّا، بکرا، بطخہ۔ مؤنث ہیں بلی، بکری، بطخ، مینڈکی، مرغی۔ تو مرغا کی مؤنث ہوگی مرغی، مینڈک کی مؤنث ہوگی مینڈکی، بلّا کی مؤنث ہوگی بلی، بکرا کی مؤنث ہوگی بکری اور بطخہ کی مؤنث ہوگی بطخ۔ اب اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ ورک شیٹ نمبر 1 کے جوابات اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ ہماری ورک شیٹ نمبر 1 میں آپ کو جو سوالات دیے گئے ہیں وہ ہیں اس سبق کی آپ نے پہلے خوش خطی کرنی ہے۔ نمبر 2 نیچے دیے گئے الفاظ کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ شفاف، موسیقی، ریلا، آلودہ، پریشانی۔ نمبر 3 ہے کہ نیچے دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ جھیل کیسی تھی؟ نیلی کو کون دانہ ڈالتی تھی؟ جھیل میں آلودگی کیوں پھیل رہی تھی؟ فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کیا کہا؟ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب آئندہ کسی نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔